يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے بہت اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ناحق کسی قید میں مبتلا ہوں، تو ان کے اہل خانہ یا یار دوست یا احباب جو ان سے ملنے کے لیے جائیں، ان سے ملاقات کے لیے جائیں، تو ان کو کہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت، اگر تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے، ادروائز تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے، اور 2 رکعت جب صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں تو اسی نشست میں بیٹھ کر 160 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 160 مرتبہ یا حقو قیدی پڑھیں۔ یا حقو یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کے لیے دعا مانگے۔ کسی بھی وجہ سے اگر رہائی نہیں ہو رہی، جو مشکلات یا رکاوٹ آ رہی ہیں، اللہ رب العزت اپنے غیب سے رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یہ مختصر وظیفہ ہے، اور اسی طریقے سے اس قیدی کے اہل خانہ یا اس قیدی کے جو گھر والے ہیں وہ بھی، اور قیدی جو خود قید میں ہو، سورۃ الجن 29ویں سپارے میں سورۃ الجن ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ دنوں میں اللہ رب العزت کی ذات غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گی کہ انسان وکلا خود حیران ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے کلام کے صدقے سے عزت عافیت والی رہائی نصیب فرمائیں گے۔ مزید کسی بھی حوالے سے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کسی پرابلم یا کسی ایشو میں ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو، تو اس حوالے سے مسنون قرآن اور احادیث کے مطابق جو وظائف ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ اپنی اوپینینز یا اپنی سجیشنز یا اپنے ایشوز جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو جو آپ کا جواب ہوگا اس سے مطلع کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔